وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری 4 اور 5 مئی کو انڈیا کا دورہ کر رہے ہیں۔ نار سنگانند سرسوتی انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان وہ شیطان ہیں اور انڈیا کو، ہندوستان کو ہم ان سے پاک کر کے دم لیں گے۔ انڈیا کے اندر جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ ایک بڑے آرگنائزڈ طریقے کے ساتھ انڈیا کے اندر ایک ایسی موومنٹ کو سامنے لا رہے ہیں جس کے تحت انڈیا کے اندر غیر ہندو جو اقلیتیں ہیں ان کو دیوار سے لگا دیا جائے گا۔ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر پاکستان آواز بلند کرے گا، افواج پاکستان اس کے اوپر فرنٹ پہ آئیں گی۔ السلام علیکم ویورز، اشرف سیل آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اپنے پڑوسی ملک بھارت اور اس کے اندر جو انتہا پسندی کا ایک پھیلتا ناسور ہے اس پر، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری 4 اور 5 مئی کو انڈیا کا دورہ کر رہے ہیں اور یہ ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان کے کسی وزیر خارجہ کا انڈیا کا دورہ ہوگا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری یہ دورہ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے کر رہے ہیں اور اس دورے کے حوالے سے بھی سب کانٹیننٹ میں، انڈیا میں، پاکستان میں، بلکہ دنیا بھر میں چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اور سیاسی اور سفارتی حلقوں میں اس کو بڑی سنجیدگی سے اور گہری نظر سے دیکھا جا رہا ہے، بیکاز آف دیٹ کہ یہ دونوں ملک انڈیا اور پاکستان جون سے ہیں ایک رائیول سٹیٹس کے اوپر دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ اچھا، اب جو دوسرا پہلو ہے جس پر میں ایک بنیادی بات جس کے حوالے سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ریسنٹلی انڈیا کی سب سے بڑی جو ریاست ہے یو پی، اتر پردیش، اس میں ایک صاحب ہیں نار سنگانند سرسوتی۔ یہ جو ہے یہ وہاں پہ ایک مندر ہے دسنا دیوی، اس مندر کے سربراہ بھی ہیں اور ڈیفینیٹلی ان کا بی جے پی کے ساتھ اور آر ایس ایس کے ساتھ گہرا تعلق ہے اور بی جے پی کے جو حلقے ہیں اور مودی سرکار جون سی ہے ان میں بھی ان کا ایک اثر و رسوخ اور ایک تعلق اور ایک گہرا آپ کہہ سکتے ہیں کہ رابطہ موجود ہے۔ انہوں نے ابھی 3-4 دن پہلے ایک عوامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بڑی عجیب و غریب گفتگو کی۔ یہ جو گفتگو ہے اس کے میں کچھ الفاظ یا کچھ جملے آپ کو دہراتا ہوں۔ مثلا انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان جون سے ہیں وہ شیطان ہیں اور انڈیا کو، ہندوستان کو ہم ان سے پاک کر کے دم لیں گے۔ اچھا، دوسری اور بات انہوں نے کہی جو مضحکہ خیز بھی ہے اور تشویشناک بھی، انہوں نے کہا کہ آب زمزم جو ہے وہ دراصل گنگا جل ہے، یعنی گنگا کا پانی ہے جو وہاں سے نکل رہا ہے اور گنگا چونکہ ہندوؤں کی ایک وراثت ہے، اس کا پانی وہ بڑا مقدس ہے ان کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آب زمزم ہے ہم اس کے اوپر بھی قبضہ کریں گے اور اس پر قبضہ کرنے کے لیے ان کے عزائم بڑے خوفناک ہیں۔ مثلا وہ یہ بات کہتے ہیں کہ مکہ پر حملہ کر دیں گے، مکہ کو گرا دیں گے اور نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ کعبے کو بھی ہم منہدم کر دیں گے اور وہاں پہ ہم ایک بہت بڑا مندر قائم کریں گے کعبے کے اوپر اور جو آب زمزم ہے اس کو گنگا جل کے طور پر ہم اپنی دسترس میں لیں گے۔ اچھا، یہ جو گفتگو یا خرافات ہے جو انہوں نے موصوف سنگانند نے کی ہیں، ان کو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے، کسی دیوانے کی بڑھ قرار دیا جا سکتا ہے، اس کو پاگل پن قرار دیا جا سکتا ہے، بے وقوفی اور حماقت بھی قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن تشویشناک حقیقت یہ ہے اور سچائی یہ ہے کہ جب سے انڈیا میں پرائم منسٹر مودی کی سرپرستی میں یا ان کی قیادت میں بی جے پی برسر اقتدار ہے، تقریباً 10 سال ہونے کو آئے ہیں، اس دورانیے میں یہ دیکھا گیا ہے، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنلی جو بالکل غیر جانبدار جو ادارے ہیں، جو انسانی حقوق پر یقین رکھنے والی تنظیمیں ہیں یا دنیا میں امن کے لیے جو کام کرنے والے ادارے ہیں، ایون اقوام متحدہ ہی کیوں نہ ہو یا امریکن جو ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں وہ کیوں نہ ہوں، دنیا کے بڑے بڑے جو سیاستدان ہیں، سیاسی بڑے نام ہیں دنیا کے، جیسے امریکن پریزیڈنٹ ہیں یا رشین ہیں یا چائنیز ہیں یا اس طرح کے لوگ جون سے ہیں یا ان کے حلقے جون سے ہیں، ان میں بھی یہ چیزیں اور باتیں جون سی ہیں وہ بیہائنڈ دا کرٹن، انڈر لائن، بٹوین دی لائن اور بعض اوقات بسا اوقات دنیا کے سامنے یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہندوستان میں ایک شدت پسند ہندوازم جون سا ہے اس کو ارادی طور پر پرووک کیا جا رہا ہے اور یہ دیکھا بھی جا رہا ہے کہ انڈیا میں جو بی جے پی ہے بڑی ہی وہ منظم طریقے سے اور بڑی مہارت سے اور بہت ٹھوس طریقہ کار کے تحت
انڈیا کے اندر ہندوازم اور جو ہندوؤں کی بالادست اقوام ہیں یا ہندو کے جو طاقتور حلقے اور طبقے ہیں یا جو شدت پسند ہندو ہیں جو ہندوستان میں انڈیا میں ہندوؤں کے علاوہ کسی دوسرے کا وجود برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور دراصل یہ وہی حلقے ہیں جن کے رویے سے اور جن کے طرز فکر سے اور جن کی سوچ سے پریشان ہو کر آج سے 75 سال پہلے ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے لیے الگ وطن حاصل کیا. یہ جو پاکستان کا حصول ہے دراصل یہ اسی وجہ سے ہوا کہ مسلمانوں نے اس وقت جو تھوڑے سمجھدار تھے، جو باشعور تھے اور ان کی جو لیڈرشپ تھی، انہوں نے یہ فیل کیا کہ اگر ہم ہندوستان کے ساتھ اکٹھے رہے، انڈیا میں اکٹھے رہے، ایک یونائٹڈ انڈیا میں رہے، تو ہندو میجورٹی جون سی ہے وہ ہمارا جینا حرام کر دے گی. اسی بنیاد پر دو قومی نظریہ جون سا ہے وہ تشکیل میں آیا اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر پھر پاکستان کا قیام عمل میں آیا گیا. ادروائز تو اگر ہندو اکثریت اور خاص طور پر شدت پسند ہندو جون سے ہیں وہ اگر غیر ہندوؤں کے ساتھ روادار ہوتے، اعتدال پسند ہوتے، روشن خیال ہوتے، ان کو قبول کرتے، ان کے لیے گنجائش پیدا کرتے اپنے ساتھ رہنے کی، تو میرا نہیں خیال ہے کہ پھر اس قسم کی تحریک بنتی. اور یہ تحریک پاکستان جون سی ہے دراصل یہ اسی سوچ کی وجہ سے اس کا ایک رد عمل تھا اور اس رد عمل کے نتیجے میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا. اور آج 75 سال بعد یہ چیز ایک مرتبہ پھر پروو ہو رہی ہے کہ انڈیا کے اندر جو ایکسٹریمسٹ ہیں، جو ہاکس ہیں، ہندو جون سے ہیں، وہ ایک بڑے آرگنائزڈ طریقے کے ساتھ انڈیا کے اندر ایک ایسی موومنٹ کو سامنے لا رہے ہیں جس کے تحت انڈیا کے اندر غیر ہندو جو اقلیتیں ہیں ان کو دیوار سے لگا دیا جائے گا یا ان کو بالکل بے حیثیت کر دیا جائے گا، ان کو پاؤں تلے کچل دیا جائے گا یا پھر انہیں انڈیا سے باہر نکال دیا جائے گا. اور یہ جو ایک مشن ہے اور یہ جو ایک کوشش ہے اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جون سے ہیں، ہٹ ٹارگٹ جون سے ہیں، وہ مسلمان ہیں. یہ بدقسمتی ہم کہہ سکتے ہیں یا انڈیا کے حوالے سے یہ بات اگر ہم کریں تو یہ اچھی چیز نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن ایسا ہو رہا ہے. بڑے ہی منظم طریقے سے کبھی شہریت کے قانون کے ذریعے سے آسام بہار میں مسلمانوں کی زندگی کو عذاب بنایا جا رہا ہے، اور جب اس کے اوپر انڈیا کے دوسرے حصوں میں مسلمان جو ان سے احتجاج کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اسٹیٹ رن مشینری کے مدد سے حکومتی اہلکاروں اور ذمہ داران کی سرپرستی میں انتظامی جو ادارے ہیں ان کی پشت پناہی کے ساتھ جو شدت پسند ہندو تنظیمیں ہیں وہ مسلمانوں کے گھروں پر بھی حملہ کرتی ہیں، ان کے مساجد پر بھی حملہ کرتی ہیں، ان کے کاروباری مقامات پر بھی حملہ کرتی ہیں اور انہیں راہ چلتے بھی زدوں کو بھی کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ شدت امیز رویہ بھی اختیار کیا جاتا ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گائے کے گوشت کے اوپر، پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لفظ جہاد کا نام جون سا ہے اس کے اوپر، پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ شدھ بھارت جیسی انتہا پسند اور متعصب جو ایک اپروچ ہے اس کے تحت، پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں گھر واپسی تحریک نام کے اوپر کہ جو کبھی لوگ مسلمان ہو گئے تھے ہندو سے وہ اگر واپس ہندو ہو جائیں تو اس کے لیے بھی ایک فضا ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان سب شکلوں میں جو ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں انڈیا کے اندر، ہندوؤں کے اندر بلکہ ہندوؤں میں بھی جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ لوگ جو ان سے ہیں وہ انڈیا کے اندر خاص طور پر مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ جو ٹارگٹ اپروچ ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے. اور میں آپ کو اور بھی ایک بات بتاتا چلوں، یہ اپروچ مسلمانوں کے لیے یا انڈیا میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کے لیے تو خطرناک ہے ہی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ یہ اپروچ بذات خود انڈیا کے لیے بھی خطرناک ہے. بھارت کی جو داخلی امن ہے اور بھارت کی جو داخلی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، انڈیا کی جو سیکیورٹی ہے، سلامتی ہے، انڈیا کی جو سالمیت ہے، انٹیگریٹی ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. بیکاز آف دیٹ کہ یہ جو RSS اپروچ ہے یا بی جے پی کے تحت جو انتہا پسند ہندوؤں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور انڈیا میں ایک خاص جو ایک پریپیگنڈا ہو رہا ہے اور اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے اور بڑی ہی سنجیدگی سے وہ لگے ہوئے ہیں اپنے اینڈ کے اوپر کہ انڈیا کو ہندو راشٹر ریاست میں بدل دیا جائے. یہ اپروچ جون سی ہے یہ انڈیا کو ایک ایسے کارنر کی طرف لے کر جا رہی ہے جو شاید کل یا آنے والے وقت میں انڈیا کو راشٹر ہندو ریاست تو بنا دے لیکن وہ راشٹر ہندو ریاست جون سی ہے وہ ہندوؤں پر ہی مشتمل ہوگی اور غیر ہندو جون سے ہیں وہ انڈیا کے دائرہ سے باہر نکل جائیں گے اور ایسی ریاستیں انڈیا کے اندر پیدا ہو جائیں گی جن میں آپ ایک اور اسلامی ریاست کو دیکھ سکتے ہیں
آپ ایک اور سکھ ریاست کو دیکھ سکتے ہیں. آپ جو ہندو نچلے طبقے کے لوگ ہیں شاید وہ بھی ریٹیلیٹ کر جائیں اس کے اوپر. اور یہ جو بریک آؤٹ ہوگا اور یہ جو ایک ایسی صورتحال ہوگی اگر انڈیا جو ان سے ٹور انٹو پیسز تقسیم ہو جاتا ہے تو اس سے بھی ایک بھونچال پیدا ہوگا, اس سے بھی ایک خوفناک بحران آئے گا. کیونکہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انڈیا جیسا ملک جو اس وقت دنیا میں آبادی کے لحاظ سے ایک لیڈ کر رہا ہے, بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے, ایک بڑی ریاست ہے, رقبہ ہی بہت بڑا ہے, اس کی توڑ پھوڑ دراصل اس خطے کی بھی توڑ پھوڑ کا باعث بن سکتی ہے, اس خطے میں امن کو نقصان پہنچا سکتی ہے, اس خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. اور آگے جا کر یہ جو اپروچ ہے اور یہ جو انڈیا کے اندر ایک طوفان آئے گا یہ دنیا کے امن کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب جون سا یہ ہے کہ ان چیزوں کو, ان باتوں کو ہلکا نہیں لینا چاہیے, آسان نہیں لینا چاہیے کہ یہ سنگھانند نے یہ بات کہہ دی ہے. وہ دراصل اس کی آواز نہیں ہے. انڈیا کے جو اس وقت رولنگ پاور ہے یہ اس کی نمائندہ آواز ہے. انڈیا میں جو اس وقت پالیسی ساز ادارے ہیں, بی جے پی کے جو پالیسی میکرز ہیں, انڈیا کی جو پاور پاکٹس ہیں, اور انڈیا کے اندر جو سیاسی ذہن اس وقت کام کر رہا ہے, جو ڈومینیٹنگ سیاسی اپروچ ہے جس کو کبھی ہم گجرات میں دیکھا کرتے تھے, وہ اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ جو اپروچ ہے یہ دراصل اس کی نمائندگی کر رہی ہے. یہ جو ان کا بیان ہے اس چیز کے اوپر کہنے کا مقصد جون سا یہ ہے, اس ولاگ کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو, عالمی برادری کو اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے. اگرچہ ہم نے دیکھا ہے باراک اوباما نے اس کے اوپر بات کی, انڈیا کے اندر جو مذہبی توڑ پھوڑ ہے اس کے حوالے سے بات کی اور تشویش کا اظہار کیا, اور انڈین رولرز کو یہ بات مشورہ دیا کہ آپ اس چیز کے اوپر قابو پائیں. یہ بات مہذب دنیا کی طرف سے کی بھی جا رہی ہے, لیکن اب اس معاملے کو صرف گفتگو تک نہیں رہنا چاہیے, اس معاملے کو تھوڑا آگے بڑھایا جانا چاہیے. دنیا میں کرۂ ارض کے اوپر اراؤنڈ 57 اسلامک کنٹریز موجود ہیں. یہ جو اسلامی ریاستیں ہیں کیا یہ ان کا فرض نہیں بنتا؟ کیا ترکی سے لے کر سعودی عربیہ تک اور متحدہ عرب امارات سے لے کر ملیشیا تک اور انڈونیشیا سے لے کر مصر تک اور بنگلہ دیش سے لے کر دنیا کے دیگر جو اسلامی ممالک ہیں, لیبیا تک یا باقی اسلامی ریاستوں تک, قطر تک, کیا ان ریاستوں کے جو سربراہان ہیں, ان ریاستوں کے جو سیاستدان ہیں, ان ریاستوں کے جو پالیسی میکرز ہیں, کیا ان کو اس چیز کے اوپر سوچنا نہیں چاہیے کہ انڈیا سے یہ ایسی آواز آ رہی ہے کہ مسلمان شیطان ہیں اور ہم کعبے پر حملہ کریں گے اور وہاں پر ہم مندر بنائیں گے اور وہاں سے جو آب زمزم ہے اس کو ہم گنگا جل کے طور پر آگے لے کر جائیں گے. خاص طور پر یہ بات عرب ملکوں کے لیے تو بہت تشویش کا باعث ہونا چاہیے. MBS شہزادہ محمد بن سلمان کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. وہ اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں. اگر کسی بھی ملک کی طرف سے, اور اس طرح کے بڑے ملک کی طرف سے جہاں پہ اس کی بہت بڑی ان کی انویسٹمنٹس ہیں, ان کی طرف سے اگر اس طرح کی یاوہ گوئی کی جاتی ہے, بیہودہ بات کی جاتی ہے, اور اس بات کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس ریاست کے جو حکمران جماعت ہے اور اس کے جو حکمران حلقے ہیں ان کی تائید اور حمایت حاصل ہوتی ہے, تو اس کے اوپر کم از کم انہیں انڈیا کے ساتھ دو ٹوک بات ضرور کرنی چاہیے عرب ملکوں کو. اور یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ جو ہمارے خطے کے اندر تحریک طالبان کا میں ذکر کروں گا کہ وہ دعوے دار ہیں اس بات کے کہ وہ اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں, اسلام کی بالادستی چاہتے ہیں, اسلام کی حاکمیت چاہتے ہیں, اس کے لیے وہ سب کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اسلامی ملک یعنی پاکستان کے اندر بھی وہ دہشت گردی سے اور انتہا پسندی سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں. تو کیا یہ جو انڈیا کی جو ہندو انتہا پسند تنظیمیں ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں اسلام کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں, ایسے القابات کا جو استعمال کر رہے ہیں, تو اس کے اوپر ان کا کیا رد عمل ہے؟ پھر سب سے بڑھ کر جون سا وہ یہ ہے کہ دنیا کے امن پسند حلقے, دنیا میں امن اور سلامتی پر یقین رکھنے والی قوتیں اور انسانی حقوق کی تنظیمیں, ان کو بھی اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے, بات کرنے کی ضرورت ہے. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ایسی چیز آئے جس سے ایک ڈسٹرکشن پیدا ہو, تباہی کا ماحول پیدا ہو, لیکن جو ہو رہا ہے اور جس سمت میں انڈیا میں جو رولنگ پارٹی ہے اور اس کے جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں, اس کے اوپر بہرحال ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو اینڈ پر کیا ہے؟ اینڈ کیا ہے؟ جب یہ چیز بڑھے گی اور ہندوستان کے مسلمانوں کو اس حد تک پریشان کیا جائے گا کہ ان کو اپنی زندگیاں بچانا اور اپنے حقوق کا تحفظ کرنا مشکل ہو جائے گا, تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر پاکستان آواز بلند کرے گا, افواج پاکستان اس کے اوپر فرنٹ پہ آئیں گی. اور جب یہ آئے گا ایسا سب کچھ, تو آپ سوچیں کہ یہ خطہ جس میں انڈیا کی ضد اور دوڑ کی وجہ سے اسلحے کا انبار ہے,
جس میں جسے کہہ لیں کہ میزائل ٹیکنالوجی ہے، جس میں ایٹمی ہتھیار ہیں، ایٹم بمز موجود ہیں، ان میں اگر یہ دو ریاستیں آپس میں کنفرنٹیشن میں جاتی ہیں، کسی تصادم میں جاتی ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ دنیا کے جو طاقتور اور امن پسند حلقے ہیں، اسلامی دنیا کے جو ذمہ دار ممالک ہیں، اور دنیا کے مہذب حلقے جو ان سے ہیں، ان سب کو مل کر اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے. برائی کو جڑ سے اکھاڑیں، اس کو اگنور نہ کریں، اس چیز کو نظر انداز نہ کریں، اس چیز کو اسے صرف نظر نہ کریں، بلکہ ابتدا ہی سے اس قصے کے اوپر اگر انڈیا کے ساتھ بات کر لی جائے تو کل کے حالات اچھے ہو سکتے ہیں. بصورت دیگر جو خدا نہ خواستہ اس کے رزلٹس اور انجام ہوں گے، وہ کسی بھی صورت کسی کے لیے بھی قابل قبول ہوں گے، نہ قابل برداشت ہوں گے. بلاول بھٹو زرداری جا رہے ہیں انڈیا، دیٹ از نائس. ہمیں اپنے تمام پڑوسی ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے چاہیے، لیکن بلاول اور نے پہلے بھی آواز بلند کی ہے، اور ہم اب بھی امید رکھتے ہیں کہ وہ انڈیا میں جا کر اس مسئلے پر بے شک اچھے سفارتی انداز میں، ہمیں کسی سے کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں، لیکن ان تک یہ پیغام ضرور پہنچائیں کہ یہ جو اس قسم کی گفتگویں ہو رہی ہیں ان کو ختم کریں. یہ بھی بات کی جانی چاہیے کہ انڈیا اگر G20 ممالک کا سیاحتی اجلاس جو ہے وہ سری نگر میں رکھ رہا ہے، تو ایک متنازع علاقے میں یہ اجلاس رکھنا کہاں تک سیاسی اور سفارتی اور اخلاقی بنیادوں پر ٹھیک ہے. یہ کچھ پوائنٹس ہیں، یہ کچھ سوالات ہیں جو ہمارے ہمسائے ملک انڈیا کے حوالے سے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا اپنی پالیسیز کو ٹھیک کرے، بالادستی کا جو پاگل پن ہے اس سے پیچھے ہٹے، توسیع پسندی کا جنون جو سا ہے اور جو اس کو آسیب چمٹا ہوا ہے اس سے گریز کرے، اپنی حیثیت کو مضبوط کرے اور باقیوں کی حیثیت کو تسلیم کرے. خطے کی تمام ریاستوں کو، خطے کے تمام ممالک کو ایک عزت، وقار، آبرو کا مقام دے. سارک کو دوبارہ سے فعال کرنے کی کوشش کرے. اس کے اوپر جو بیٹھ گیا ہے وہ اس کا بیڑا گر کر رہا ہے. اچھا خاصا جو تنظیم بن گئی تھی دنیا کی تنظیمیں، اب شنگھائی تعاون تنظیم، G20 ہے، یورپی یونین ہے، آسیان ہے، سینٹرل ایشیا میں تنظیمیں بن گئیں، مڈل ایسٹ میں تنظیمیں، علاقائی تنظیمیں اپنے علاقوں کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہیں. اور ہمارے یہاں پہ جو سارک ہے اگر بنی تھی، فلورش ہو رہی تھی، تو اس کو محض پاکستان کے اناد اور دشمنی میں غیر فعال نہ کیا جائے. یہ کچھ گزارشات ہیں، یہ کچھ معاملات ہیں جو فارن منسٹر کے انڈیا وزٹ سے پہلے میں یہ چاہتا تھا کہ ان کے اوپر ہم بات کر سکیں. مجھے امید ہے کہ ہمارا جو فارن منسٹری ہے، دفتر خارجہ، ہمارے سفارتی حلقے، ہمارے سیاسی قائدین، ہماری فیڈرل گورنمنٹ، ہماری فوجی اور سیاسی قیادت، یہ سارے ان کے اوپر غور بھی کریں گے اور اس کے حوالے سے اپنی بہتر اسٹریٹجی جو سی ہے اس کو طے کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے عبد المقدم کامران اور ہاشم ظہیر کو دیجیے اجازت. اپنا ڈھیروں خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیں، پاکستان کے بارے میں سوچیں، پاکستان کے بارے میں کچھ کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.